رحمة. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین. کیسے ہیں ہمارے سارے اسٹوڈنٹس؟ انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور عافیت عطا فرمائے. قرآن مجید کو ہم سب کی شفا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ. تو چلیے آئیے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اپنے کل کے لیسن کا، اور اس کے بعد ہم اپنا آج گرامر میں ورک پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ میں اسکرین شیئر کرتی ہوں. الرحمن الرحیم. میم سویرا آپ پلیز میرے دوسرے نمبر کو کو ہوسٹ بنا دیں گی؟ ہم آج ڈائریکٹ ٹیلی گرام پہ جاتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں جو کوئز اپلوڈ ہوا ہے اس سے ہم اپنا بہت اچھا سا ریویژن کرتے ہیں. اچھا پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ گھر جا کر کیا بات یاد رہی؟ جی جناب، گھر جا کر کیا بات یاد رہی؟ یا گھر جاتے ہی سب بھول جاتے ہیں؟ کون بتائے گا بھائی جس کو اگر گھر جا کر باتیں یاد رہتی ہوں گی اور وہ ڈسکس کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں سے تو وہ تو ضرور ہینڈ ریز کریں گے. شاباش، جلدی جلدی بتائیے کیا بات یاد رہی؟ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہے وہ بہت پیارا ہونے والا ہے. جی صفان. بیٹا مجھے یہ بات یاد رہی کہ ہمیں پلانس بنانے چاہیے لیکن لوگوں کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں بنانا چاہیے. اپنے فائدے کے لیے بنا سکتے ہیں ہم، لیکن دوسروں کو اگر ہرٹ کرے اپنے فائدے کے لیے بھی تو نہیں بنانا چاہیے. جی ہاں، کوئی ایسی اسٹریٹجیز، کوئی ایسے پلانس، کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے کام کو آسان کریں، یا کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑا سا ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ جس سے کام آسان ہو جائے، بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے بندوں کا کوئی نقصان نہ ہو. ویری گڈ، شاباش. کچھ پریکٹیکل اگزامپل آپ اس کے بارے میں دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ٹیچر ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا فرسٹ آنا ہو تو آپ کو ایسی اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں، اسے زیادہ پڑھا ہے کوئی اپنا ایک ایسا وہ بنا لے جیسے کہ آپ کیسے پڑھیں گے. تو لیکن آپ ایسا کوئی ایسی اسٹڈی ایسے نہ بنائیں کہ جیسے آپ کسی کو اس کو تنگ کریں، اس کو گیمس میں لگا دیں اور اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کریں تو اس سے اس کا نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا. بالکل صحیح. چلیں اچھا، چلیں صفان آپ کے ساتھ ہم اپنا کوئز کا فرسٹ کوشچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری جو پہلی آیت تھی فما جزاؤہ، تو اس میں جزاؤہ میں ہا کی ضمیر کس طرف اشارہ کر رہی تھی؟ چور کی طرف. یہ دیکھیے الحمدللہ بالکل آپ کا آنسر صحیح ہے، لیکن کسی نے یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی بھی ٹیلی گرام پہ جا کے اٹیک کیا ہے تو وہ رانگ ہے. ٹھیک ہے چلیے شاباش. عبدالصمد عرفان اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بیٹا. جی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چور کی کیا سزا بتائی تھی عبدالصمد؟ جی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اسکرین پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک آپشن چوز کرنا ہے. چلیں اسید آپ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. اس کا جواب ہے جس کے پاس پیالہ ہوگا اسے روک لیا جائے. اسے روک لیا جائے گا، بالکل صحیح، ماشاءاللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے اسید یہ بتائیے کہ کل ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، جیسے اللہ نے یوسف کے کیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند فرمائے؟ ہمیں محسن کی خوبی کو اپنانا چاہیے. شاباش، ویری گڈ. اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟
بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمیں محسن کی خوبی کو اپنانا چاہیے. ایک جب ہم محسن کی خوبی کو اپنائیں گے نا تو انشاءاللہ جو ہمیں ملنے والی جزا ہے وہ بھی اس کے اندر بھی حسن آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے کام کو ایکسیلنس کے لیول پہ کیا, اللہ کی خاطر کیا, اور صرف اور صرف اس کا اللہ سے اجر چاہا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا بیسٹ فارم میں اجر دیتے ہیں. عبداللہ فرحان, آپ کچھ ایڈ کریں گے بیٹا کہ ہم اپنے کیسے رینکس ہائی کر سکتے ہیں اللہ کی نظر میں, اپنے گریڈز اللہ کے ہاں کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم محسن بن جائیں. محسن, یہ تو آپ کے دوست نے بتا دیا, اب آپ کچھ اور بتائیں گے. لوگوں کے کام آئے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے, وہ لوگوں کو تعبیر بھی بتا رہے تھے, ساتھ ساتھ اللہ کی بات بھی بتا رہے تھے, انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا. کوئی موقع ضائع نہیں کیا, شاباش. یعنی وہ تبلیغ کرنا, اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا. ویری گڈ, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. لیکن عبداللہ یہ بتائیے, عبداللہ فرحان, کہ بھئی لوگ ہمیں تنگ بھی تو بہت کرتے ہیں, ہمیں ستاتے ہیں, ہمارا حق کھا جاتے ہیں, اب پھر ہم غصہ رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں, پھر ہم ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ پھر ہم برداشت کریں گے پھر بھی. جی, اسی کا نام محسن ہونا ہے. ٹھیک ہے, کہ سامنے سے کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمیں اپنے پرنسپلز خود بنانے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے میرے رب نے کیا حکم دیا ہے, اور ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہے. الحمدللہ, بارک اللہ. سید محمد احمد, آپ بتائیے نیکسٹ, بادشاہ کا پیالہ کہاں سے برآمد ہوا؟ فرسٹ ون بنیامین کے سامان سے. بارک اللہ فیک, ویری گڈ, الحمدللہ. اچھا, اب ہمارا بہت امپورٹنٹ سوال ہے کل کا, جو کہ جس سے ہم نے بہت سارے تربیت کے پوائنٹس لیے تھے, کہ کذالک کدنا لیوسف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا, یوسف علیہ السلام کی اسٹریٹجی جو تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا قیمتی پیالہ رکھ دیا. تو یہ اسٹریٹجی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو یہ تدبیر, ہم نے کی تھی یوسف کے لیے تدبیر. اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ ٹھیک ہے, 3 آنسر آپ کے سامنے لکھے ہیں, رائٹ آنسر آپ کو پڑھنا ہوگا. حسن دانش, رائٹ آنسر پڑھیے بیٹا. یہ والا نا, ہاں, کذالک کدنا لیوسف. آیت کے اس حصے سے آپ نے کیا سیکھا؟ What did you learn from this part of the words? اب آپ کے سامنے 3 آنسرز ہیں, آپ ایک سیلیکٹ کریں گے بیٹا. اللہ helps his righteous servants. یہ تو نہیں, یہ یوسف strategy was the best. اچھا, یوسف علیہ السلام اسٹریٹجی واز دا بیسٹ. چلیں, آپ نے یہ آنسر دیا ہے, اب ہم اس کو کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے کہ کیا یہی آنسر ہے. فرحان, آپ کیا کہتے ہیں بھائی کے آنسر کے بارے میں؟ گائیڈز دیم, بالکل تھرڈ والا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کی, ان کی خاص مدد فرماتے ہیں, ان کو رہنمائی عطا کرتے ہیں, ہے نا. اور یہ کتنی پیاری بات ہے. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا. حسان, اب آپ غور کیجئے گا بیٹا, کہ یوسف علیہ السلام, ہمیں تو بظاہر سارے کام انسان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, پھر ہم انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کتنا اسمارٹ ہے. ہم کبھی خود کوئی اچھا کام کر جائیں, ہماری ٹرک کوئی اچھی کام کر جائے, ہمارا مشورہ کوئی بیسٹ کام کر جائے, ہم کہتے ہیں دیکھو میں کتنا اسمارٹ ہوں, میں نے کہا تھا نا ایسے ہی کرنا, دیکھو تم نے ایسا کیا اور تم پاس ہو گئے, تم نے ون کر لیا. نہیں, ہماری اگر کوئی اسٹریٹجی اچھی چل گئی تو وہ کس نے ہمیں سکھائی؟ وہ ہمیں ہمارے رب نے سکھائی. اور خاص طور پہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خاص مدد فرماتا ہے, ان کو راستہ دکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیک بندے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دھیان سے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, میں کوئی غلط فیصلہ نہ کروں کسی بھی وقت میں کوئی غلط کام نہ کروں, کوئی کسی غلط ٹریک پہ نہ چلا جاؤں, جیسے ضالین اور نصارہ چلے گئے, کرسچنز اور جوز چلے گئے, ہے نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری پیاری دعائیں سکھائیں کہ جن کو اگر ہم مانگیں اور بہت شوق سے اور دھیان سے مانگیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ایسی ہی تدبیر کریں گے اور ایسی ہی پلاننگ کریں گے جیسے انہوں نے یوسف کے لیے کی انشاءاللہ. چلیے, اب ہم چلتے ہیں اپنے گرامر کی طرف. آج آپ کو پتا ہے ٹیوزڈے ہے, گرامر ڈے ہے, اور گرامر میں اب ہم نے کیا پڑھنا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے؟ چلیں, کس سے پوچھوں کہ گرامر میں اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں جتنے بھی ورڈز ہیں وہ 3 ٹائپس کے ہیں. یا تو وہ ناؤنز ہوتے ہیں,
یا وہ وربز ہوتے ہیں یا وہ لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤنس کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کی, ہم نے اس کے انڈیکیشنز بھی دیکھا کہ کون سے ناؤن کو ہم پلورل کہہ سکتے ہیں, کون سے ناؤن کو ہم مونس کہہ سکتے ہیں. آئی نو کہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور اس کے اندر بہت ڈیٹیل بھی ہوتی ہے اور بہت ایکسیپشن بھی ہوتی ہے, لیکن ہم کتنی گرامر سیکھ رہے ہیں کہ ہم کم از کم قرآن مجید کے ورڈز کو دیکھ کے یہ بتا سکیں کہ یہ سنگولر ہے, پلورل ہے, میسکولن ہے, فیمینن ہے. اور کوئی اگر خدا نہ خواستہ کبھی غلط ترجمہ کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کا رائٹ ترجمہ یا رائٹ ٹرانسلیشن پتا ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ناؤن کو بھی ہم نے تھوڑا بہت سمجھ لیا, لیٹرز بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں. اب باری کس کی آتی ہے؟ جی صفان, آپ کیا کہتے ہیں, کس کی باری ہے؟ جو ہمیں سامنے اسکرین پہ کھولا ہوا ہے, ورب. ورب. اچھا پتہ ہے کیا, ورب جو ہے نا, ویسے مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے گرامر پڑھی تھی تو ورب جو ہے نا وہ ناؤن سے زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا تھا ہمیں سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ ورب کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو اس کے اندر ایکشن بھی ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر ٹائم بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ایکشن ہوا ہے وہ کس ٹائم پر ہوا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر پانی پینا ایک ایکشن کا نام ہے, لیکن اب وہ پانی کب پیا اور کس نے پیا اس کا نام ہے ورب. یہ ورب اس کو ملا کے بن جاتا ہے ورب. لیکن انگلش کے ورب اور اردو کے ورب ہو سکتا ہے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہو, لیکن عربک کے ورب بالکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہیں. اور میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں, آپ بتا سکتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ احمد حسین, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ عربک کے وربز بہت ایزی ہوتے ہیں؟ جی احمد, آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو کوئی بات بتائیے, کیوں ایگری کرتے ہیں آپ مجھ سے عربک کے وربز ایزی ہوتے ہیں؟ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, یہ 3 لفظ یاد رہیں گے, یہ بار بار آپ دہراتے رہیں. جب آپ کو مشکل ہو نا, ہے نا, جب آپ کو مشکل ہو, ٹرانسلیشن یاد نہیں ہو رہا یا کوئی اس کی تیاری میں بہت لیزینس آ رہی ہے, آپ فوراً سوچیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اللہ کا وعدہ ہے. آپ دیکھیں ہماری جو کورس کی بکس ہوتی ہیں, جو سلیبس کی بکس ہوتی ہیں, جیسے جیسے ہم اپنی گریڈز ہمارے بڑھتے جاتے ہیں وہ موٹی ہوتی جاتی ہیں اور ڈیفیکلٹ ہوتی جاتی ہیں, ہے نا. جب تک کوئی ہمیں ان کو سمجھائے نا, ہمیں سمجھ نہیں آتا, اور پھر ڈکشنریز دیکھنا, تو ہم اس کے لیے بھی تو محنت کرتے ہیں, اور اس کے لیے تو کسی نے نہیں کہا کہ اس کو کسی نے آسان بنایا ہے. لیکن جو سب سے بیسٹ بک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی بک ہے, ہماری بک ہے قرآن مجید, اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے, لِلذِّکْرِ, سمجھنے کے لیے, فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, تو کیا ہے کوئی سمجھنے والا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا جو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہیں, وہ بھی ایزی ہوتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا تو اب آتے ہیں ہم فیل کی طرف یا ورب کی طرف. اب سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیں, شاباش, اپنے نوٹ بکس اور اپنے پینسل سنبھال لیں, ہیڈنگ ڈال لیں وربس اور آج کی ڈیٹ بھی ڈال لیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو آپ رائٹنگ کیسے کریں گے مجھے یہ بتائیں. تو جلدی سے پہلے ہینڈز ڈاؤن کریں اور پھر اپنے نوٹس لکھیں. شاباش, جن کے ہینڈز اپ رہیں گے اس کا مطلب ہے وہ نوٹس نہیں لے رہے ہیں. چلیں, اچھا اب دیکھیں, ہم نے ورب کو جب دیکھنا ہے تو ہم نے ورب کو بھی پہچاننا ہے نا, جیسے ہم ناؤن کو پہچان لیتے ہیں, اب ہم نے ورب کو بھی پہچاننا ہے کہ یہ ورب ہے. تو ورب کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پہچانیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ورب ہے. اگر ورب آئیڈینٹیفائی کر لیا ہم نے تو پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ اس کا ٹینس دیکھیں گے کہ وہ کام کب ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اردو اور انگلش دونوں میں 3 ٹائپس آف وربز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ورب کے کتنے ٹینسز ہوتے ہیں؟ 3 ٹینسز ہوتے ہیں, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. یہ تو آپ سب کو آتا ہے, ماضی, حال اور مستقبل. لیکن عربک گرامر میں 2 ٹینسز ہوتے ہیں وربز کے, ایک ہوتا ہے پاسٹ اور ایک ہوتا ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر. ٹھیک ہے, یعنی اس میں آپ دیکھیں, اگر میں نے آپ کو یہاں پر ایک مثال دی ہے گو کی, کہ ایک ورب ہے ہمارا گو. اب گو کا کیا ہوتا ہے پاسٹ ٹینس وینٹ, اور فیوچر ٹینس کیا ہوتا ہے ول گو یا گون. ٹھیک ہے, لیکن عربک میں ہمارے پاس 2 ورڈز ہوں گے. ایک ورڈ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے, اور دوسرا ورڈ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ یا تو پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے. اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن آئے گا کہ بھئی کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے؟ وہ ہم سینٹینس پڑھ کے
उसको देख लेंगे कि वो फ्यूचर की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसमें आप अभी बिल्कुल परेशान ना हो, बस ये बात समझ लें कि अरबिक में 2 टेंसेस होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। गो, वेंट और गॉन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखें, आपको 2 वर्ड्स मैंने लिखे भी हैं। अरबिक का जो ये सॉरी इंग्लिश का ये जो वर्ब है ना गो, इसको इंग्लिश अरबिक में कहते हैं ज़हाबा, जाना, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्म है यज़हबु, इसका कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ज़हाबा जो कि पास्ट को शो कर रहा है, और जो सेकंड है यज़हबु वो फ्यूचर को भी शो कर रहा है और प्रेजेंट को भी शो कर रहा है। तो जब ये सेंटेंस में यूज होगा तो इंशाल्लाह हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि ये किसके लिए यूज हुआ है, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए। अभी तो हम यूज देख ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम यूज कर ही नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ रिकॉग्नाइज करेंगे। हम 2 चीजें रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या क्या? एक तो ये कि ये वर्ब है, नाउन भी नहीं है और लेटर भी नहीं है, बल्कि वर्ब है। और जब वर्ब को पहचान लिया तो फिर ये देखेंगे कि ये माजी है या फिर दूसरा है हाल और मुस्तकबिल का, यानी प्रेजेंट पास्ट है या प्रेजेंट और फ्यूचर है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि हमने पढ़ा था रूट वर्ड, ठीक है। कोई भी अरबी का जो वर्ड होता है वो रूट वर्ड उसके अंदर होता है और फिर वो एक और फॉर्म लेता है, कभी नाउन बन जाता है, कभी वर्ब बन जाता है। तो जो रूट वर्ड होता है अगर वो डायरेक्ट शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें ज़हाबा, अगर मैं इसका रूट पूछूं तो आप कहेंगे ज़ा, हा और बा। अब ये बन गया ज़हाबा। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड नजर आए जिसमें रूट वर्ड हो क्लियरली, उससे पहले लेटर हो सकता है जैसे फा, ठीक है, या कुछ और चीज, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के लिए हमजा आता है वो हो सकता है, ठीक है, अतज़हबूना वो एक अलग चीज है। लेकिन वैसे अगर 3 लेटर वो है और तीनों पे जबर है तो हम क्या फौरन कह देंगे कि ये है पास्ट टेंस, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, अभी जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और अगर उससे पहले ये 3 चीजें हों, या हो, यज़हबु, ता हो, तज़हबु, अलिफ हो, अज़हबु, या नून हो, नज़हबु, नाबुदु, तो हम फौरन कह देंगे कि ये फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इतनी सी बात हम अभी समझ लेते हैं और आज हम पूरा फोकस इसी पे करेंगे। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, दोबारा मैं रिवाइज कराऊंगी आपको, दोबारा एक रिकैप करते हैं। हमने ये देखा कि अरबिक में या कुरान मजीद में 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स, नाउन्स एंड लेटर्स। नाउन को हमने पढ़ लिया, लेटर्स भी हम साथ साथ देखते जाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब। जब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड जो है, कोई भी लफ्ज जो है वो वर्ब है? वो ऐसे पता चलेगा कि हम उसका रूट वर्ड देखेंगे। अगर वो डायरेक्टली रूट वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम उससे कह सकते हैं कि ये वर्ब है, या फिर उसके शुरू में या, ता, अलिफ या नून आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भी वर्ब है। जब वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम उसका टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो 3 लेटर रूट वर्ड है तो हम फौरन कह देंगे कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। अभी मैं आपको एक लिस्ट भी दिखाती हूँ बड़ी मजेदार। और अगर उसके शुरू में या, ता, अलिफ या नून है तो हम कह देंगे कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, ठीक है। चलिए अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम अपनी फेवरेट सूरा पे जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इसमें से नाउन्स, वर्ब्स एंड लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब आपने वर्ब को भी पहचानना है इंशाल्लाह। तो चलिए अपने हैंड रेस कीजिए, कौन ये प्रैक्टिस करना चाहेगा? सबसे पहले सफ़ान का हैंड रेज हुआ, तो चले हम सफ़ान को टर्न देते हैं। सफ़ान, आपके पास है आयत नंबर 1 ऑफ सूरतुल फलक। पढ़िए पहले पूरी आयत और फिर बताते जाइए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल जो है वो एक लेटर है और अऊज़ु जो है वो एक, अऊज़ु एक नाउन है, एंड बिरब्बी, बिरब्बी भी एक नाउन है, ठीक है, उसके साथ अटैच हुआ है, और अल फलक भी एक नाउन है। अल फलक देख रहा हूँ सफ़ान। अब मैं अभी आपको राइट नहीं कह सकती बेटा, ठीक है। अभी इसमें हमें काफी करेक्शन की जरूरत है और आपने बहुत अच्छी कोशिश की, वेरी गुड। क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है हमने अपना सीखने के लिए कदम आगे बढ़ाया, ठीक है। चलें मास, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा और आप दोबारा से आयत नंबर 1 को बताइए कि नाउन और वर्ब्स और लेटर्स। मिस कुल जो है वो वर्ब है, आऊज़ु भी वर्ब है, बिरब्बी नाउन है और अल फलक नाउन है।
अल फलक नाउन है। अच्छा माज ये बताइए कि अल फलक में मुझे फलक नजर आ रहा है, तो फलक तो रूट वर्ड है, तो क्या मैं इसको नाउन नहीं, सॉरी वर्ब नहीं कहूंगी? नहीं मिस, क्यों, वाई? इसलिए कि इधर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। इधर लिखा है कि शाबाश। मतलब द डॉन, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है, या एक्शन करने अलिफ वाला वो लाम, नहीं। हाँ अलिफ लाम, ठीक है, अलिफ लाम से शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये नाउन है, ठीक है। चलें, वेरी गुड, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। अब हम आते हैं दोबारा से इसी आयत पर। अमाज ने कहा कि कुल वर्ब है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखें इसमें एक काम को करने का कहा जा रहा है, से, ठीक है, से। अब चूंकि हमने तो टेंस देखना है ना, या तो प्रेजेंट हो या पास्ट या फ्यूचर हो, इसमें कोई टेंस नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो करंट सिचुएशन में दे रहे होते हैं, वो आपके सामने होता है, इसमें कोई टेंस नहीं होता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ब है, ठीक है। कुल आउजु, आउजु को भी माज ने कहा कि वो वर्ब है। अब हम ये देखेंगे कि इस वर्ब की स्टार्टिंग में क्या है। जी इसरार अहमद, आप बताइए कि इस वर्ब की शुरुआत कहाँ से हो रही है? डायरेक्ट रूट लेटर से हो रही है? शुरू में हमजा आ रहा है, जो कहते हैं ये वर्ब की इंडिकेशन है, उसकी प्रेजेंट या फ्यूचर। वेरी गुड, शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि इसके ऊपर जो हम, इससे पहले जो हमजा है वो इंडिकेशन है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की, ठीक है। और आप देखिए इसमें रूट वर्ड कहाँ है इसरार? इसमें रूट लेते हैं आइन और वाव और दाल। हाँ, और अगर ये डायरेक्ट रूट वर्ड से शुरू होता, आइन से शुरू हो रहा होता, तो फिर हम इसको क्या कह सकते थे? इसका नाम पास्ट टेंस कह सकते थे। हाँ वेरी गुड। अच्छा आउजू से मिलता जुलता अगर मैं आपको एक रूट वर्ड दूं तो आप बना सकेंगे? आउजू से मिलता जुलता वर्ब आपका रूट वर्ड है आइन, बा और दाल। आइन बा दाल, आबुद। आबुदू, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे ना तो फटाफट आपको सारे वर्ब्स आ जाएंगे, वेरी गुड। अच्छा फिर बिरब्बी के बारे में आप लोगों ने बताया, सफान ने भी बताया और माज ने भी बताया कि ये नाउन है, बिल्कुल सही। इसके साथ एक लेटर अटैच है, बा प्लस रब्बी, ठीक है। और फिर आते हैं अल फलक पर। अलिफ लाम फौरन ही बता रहा है कि ये क्या है, ये भी एक नाउन है। तो चलें आगे चलते हैं। उसामा एंड आरिफ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हाँ, दूसरी आयत को लीजिए बेटा, मिन शर्री मा खलक। मिन हर्फ शर्री, शर्री नाउन होगा, मा हर्फ खलक, ना खलक वर्ब है। खलक वर्ब है। कैसे आपने खलक को वर्ब कहा बेटा, क्या इंडिकेशन है? इंडिकेशन ये है कि बस सिर्फ रूट वर्ड है, खौ लाम कौफ तो ये पास्ट टेंस रूट वर्ड है। हाँ, सॉरी और जी बिल्कुल आपने सही कहा, इंडिकेशन ये है कि सिर्फ रूट वर्ड्स हैं और तीनों पे जबर है, है ना, तीनों पे जबर है। खलक, तो हमने फौरन कह दिया कि ये वर्ब है, और फिर ये भी कह दिया कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस हमने सिर्फ इसको इसलिए कहा कि एक तो ये कि डायरेक्ट रूट वर्ड से शुरू हो रहा है, और दूसरा ये कि इसके तीनों पे जबर है, ठीक है। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं हम। फरहाम आप बताइए बेटा आयत नंबर 3, और इसके बाद आप अपने ही ग्रुप के एक साथी को चुनेंगे जो कि हमें अगली आयत बताएंगे, ठीक है जी। वमिन एंड फ्रॉम, ये नाउन है। शर्री, ये भी नाउन है। गासिकिन नाउन है। इज, व्हेन, ये वर्ड है। वक़ब, ये भी एक नाउन है। अच्छा फरहाम ये देखिएगा बेटा, वमेन को आपने नाउन कहा ना बेटा? जी आई थिंक वर्ड होगा इंसान से। ये लेटर होगा ना? जी जी जी, कि इसको हम नाउन क्यों नहीं कह रहे बेटा, कि ये किसी चीज का नाम नहीं है। एंड फ्रॉम, जी अब ये किसी भी चीज का नाम नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यहाँ देखिएगा बेटा कि वक़बा, आपने वक़बा को क्या कहा, नाउन कहा? वक़ब, जी। और नहीं, अब वो होगा क्या वर्ब, कहते हैं, जी ठीक है। वर्ब। हाँ, अब इसका रूट वर्ड देखेंगे पहले, ठीक है, और फिर इसका मीनिंग भी देखेंगे। इट सेटल्स, इसमें एक काम हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद तीनों पर जबर है, तो तीनों पर जबर का क्या मतलब है? वो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, वेरी गुड, शाबाश। चलें फरहाम अपने ग्रुप के किसी भाई को चूज कीजिए, शाबाश।
جی 3 سے اریب خان. اریب خان. چلیں اریب آپ کے بھائی نے آپ کو چوز کیا ہے فار دا گرامر پریکٹس. اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بیٹا. جی اب آپ کی ہے آیت نمبر 4. جی ومن حرف ہے شرری ناؤن ہے النفاسات. النفاسات ناؤن ہے فی حرف ہے عقد ناؤن ہے. ناؤن ہے. اس کا مطلب العقد کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ورب نہیں ہے. آر یو شیور؟ یس میم. ویری گڈ. شاباش. اریب اپنے کسی گروپ کے اور بھائی کو چوز کیجئے. جی میم امیش ہاشمی. امیش ہاشمی. امیش بیٹا اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. آخری آیت ہے آپ کے پاس اور بہت انٹرسٹنگ ہے وہ آیت. اور میں آپ کو بتاؤں جب تک ہم گرامر پڑھتے ہوئے غلطی نہیں کرتے نا ہم سیکھتے نہیں ہیں. یہ بات آپ کو میں گارنٹیڈ بتا رہی ہوں. جی بیٹا. وعلیکم السلام. Hello. جی بیٹا آواز آ رہی ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں امیش؟ جی آیت نمبر 5 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. You can do it بیٹا. Women and from Sharri the evil Hasidin of an envier Iza when Hasad he envies. ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے ٹرانسلیشن پڑھا. آپ مجھے آپ بتائیے ناؤن وربز اینڈ لیٹرز. امیش دوبارہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بیٹا. ہم یہاں پر گرامر سیکھ رہے ہیں نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ناؤن کیا ہے, ورب کیا ہے اور لیٹر کیا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کو کلیئر ہے ناؤن ورب اور لیٹر کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بیٹا؟ میم اگر پراپر ناؤن ہے تو وہ اس کے اس سے پہلے ال لگا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور کامن ناؤن کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آخر میں کیا ہوتی ہے کامن ناؤن میں؟ میم کامن ناؤن کی انڈیکیشن مجھے صحیح سے کلیئر نہیں ہے. چلے میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ کو پراپر ناؤن کی جیسے بالکل کلیئر ہے نا کہ شروع میں الف لام ہو تو آپ نے فوراً کہہ دیا پراپر ناؤن ہے. اس کے علاوہ کسی کا نام ہو وہ بھی آپ پراپر ناؤن کہیں گے. اب آپ دیکھیں موسیٰ, عیسیٰ, اب اس میں آپ کو الف لام نظر نہیں آتا لیکن دے آر پراپر ناؤن. وی نو دیٹ. ٹھیک ہے کیونکہ وہ کسی خاص کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو کامن ناؤن کی انڈیکیشن ہے کہ اینڈ پہ ورڈ کے اینڈ پر تنوین ہو. تنوین کسے کہتے ہیں میم دو زبر دو پیش دو زیر. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور ورب وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو. اب آپ کے پاس ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, آیت بھی موجود ہے. ذرا دیکھ کے اندازہ لگا کے مجھے بتائیے لیٹرز اور وربز اور ناؤنز. شاباش. ناؤن کسی کا نام ہوگا. ٹھیک ہے. وومن حاسد کامن ناؤن ہے. ویری گڈ. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. شرری کامن شرری نہیں. اگر آپ کو انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی تو آپ اس کا میننگ بھی دیکھ سکتے ہیں. کبھی کبھی انڈیکیشن ریموو ہو جاتی ہے جب وہ ناؤن کسی کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ شرری حاسدن, حاسد کا شر, تو یہ شر یہ ناؤن جو ہے دوسرے ناؤن کے ساتھ جڑ گیا نا تو اس کی پہلے والے ناؤن کی انڈیکیشن ہی ختم ہو گئی. تو میم شرری بھی کامن ناؤن ہوگا. ہاں اس شرری کو ناؤن کہیں گے. پھر کامن ناؤن پراپر ناؤن کی چھوڑ دیں, پھر اس کو صرف ناؤن کہہ دیں. آپ نے پہچان تو لیا کم از کم نا. اور اینڈ میں حسد جو ہے یہ ورب ہوگا. یہ ورب ہوگا. بالکل ورب ہوگا. شاباش. بہت اچھی کوشش امیش. ویری گڈ. چلیں اب ہمارے ساتھ اور کون پریکٹس کرنا چاہے گا؟ فرحام آپ بتائیے. آخری آیت کو آپ دوبارہ کریں گے بیٹا. ومن شر حاسد اذا حسد. Women and from word letter Sharri the evil noun Hasidin of an envier. The common noun noun ہو گئی ہے. If when یہ word ہوگا. حسد envies letter ہوگا. میرا والا verb ہوگا. ہاں اذا جو ہے وہ لیٹر ہے اور حسدہ جو کیا ہے وہ کیا ہے verb ورب ہے. اب آپ دیکھیں
اس کا روٹ ورڈ دیکھیں اور اس روٹ ورڈ سے جو ورب بن کے آیا ہے, فیل بن کے آیا ہے, وہ دیکھیں دونوں سیم جی ہے. جی ہا جی سین دال اس کا روٹ ہے, اور یہ جب بن کے آیا تو تینوں پہ زبر آ گیا, تو تینوں پر یہ زبر ہو تو پاسٹ ہم کیا ٹینس کہتے ہوگا. ہیں؟ پاسٹ ٹینس ہوگا. اچھا فرحان, ایک اور پریکٹس کیجیے گا کہ آپ ابھی ابھی مجھے اس کے آگے واو الف لگا کے پڑھ کے بتائیں. حسدوا حسدو, ٹھیک ہے, جب واو الف لگے گا نا حسدو. تو واو کی وجہ سے دال پہ بھی پیش ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو جی آپ کے پاس دو وربز آ گئے, حسدا حسدو, خلقا جی خلقو, وقبا وقبو, ہے نا. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی پریکٹس کی آپ سب نے. اب آپ کیا کریں گے کہ جب آپ اپنی روٹین کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے پہلے آپ ناؤن کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے, لیٹرز دیکھتے تھے, اب آپ وربز بھی دیکھیں گے کہ وربز جو ہیں وہ کہاں ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے اب ہم دوبارہ اپنے لیسن کی طرف جائیں گے. چلے آپ مجھے بتائیں کہ لیسن کو سمرائز کون کرے گا؟ جی جناب, پوائنٹس میں سمرائز کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے آج ہمارا ٹاپک تھا ورب, تو ورب کے بارے میں سب سے پہلی بات کیا یاد رکھیں گے؟ مس what app is this? What app is this? Okay. What app is this? Which app? یہ اگر آپ اس ایپ کا پوچھ رہے ہیں تو یہ وہی ایپ ہے جس سے ہم اپنا ٹرانسلیشن, انگلش ٹرانسلیشن ڈیلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا محمد منیب آپ بتائیے بیٹا, سب سے پہلی بات ورب کے بارے میں کیا یاد رکھیں گے؟ میم ورب سے ورب کو شاباش. دو اس میں کنورٹ کرتے ہیں, فیوچر اور پریزنٹ ایک ہی ہوتا ہے. جی دوبارہ سے بتائیں گے بیٹا, آپ نے کیا بات کہی, مجھے میں سن نہیں سکی ہوں, کلیئرلی بتائیے. مس ورب کو صرف دو ٹکڑوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں, ایک پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس اور پریزنٹ ٹینس ایک ہی ہوتا ہے. شاباش. تو محمد منیب یہ بتائیے کہ کیا انگلش اور اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ نو مس. نو میم. تو بتائیے کہ انگلش میں کیا ہوتا ہے, انگلش میں ورب کی کتنے فارمز ہوتے ہیں؟ 3. اور عربک میں کتنے فارمز ہوتے ہیں؟ 2. جی منیب, عربک میں کتنے فارمز ہوں گے بیٹا؟ 2 فارمز ہوں گے. ویری گڈ محمد منیب, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ورب کے لیے, ورب جو ہے کوئی بھی ورب ہو اس کے اندر روٹ ورڈ کا ہونا کمپلسری ہے؟ صفان آپ بتائیے. یس ٹیچر, اگر اس کے اندر روٹ ورڈ ہو تو وہ پاس ہوتا ہے, ورنہ ضروری ہے روٹ ورڈ ہونا. ہاں روٹ ورڈ ہونا ضروری ہے. عربک کا کوئی بھی ورڈ ہو وہ روٹ ورڈ کے بغیر نہیں ہوتا, چاہے وہ ناؤن ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بھیجا تھا, رائٹ. اب دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہے, سین, جیم اور دال. اب ہم یہ دیکھیں گے جو ہمارا فرسٹ ورڈ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے وہ ہے فسجدہ. اب ہم فا کو الگ کریں گے کیونکہ وہ تو ایک لیٹر اٹیچ ہے, تو ہمیں مل جائے گا ورب. فسجدہ کا کیا مطلب ہے؟ پس اس نے سجدہ کیا, سو ہی پروسٹریٹڈ, ٹھیک ہے. تو اس نے سجدہ کیا, تو ہم نے فا ہٹایا, ہمیں سجدہ مل گیا. اسی طرح یہ نیکسٹ ہے فسجدو, فا ہٹایا آپ کو سجدو مل گیا, اس کا مطلب ہے یہ پلورل ورب ہے. اچھا پھر ہم نے دیکھا ساجدین ایک ناؤن ہے, اس میں بھی روٹ ورڈ ہے. المسجد ایک ناؤن ہے, اس میں بھی آپ کو سین جیم دال نظر آ رہا ہے. تو کسی بھی عربک کے ناؤن میں یا ورب میں روٹ ورڈ لازمی ہوگا. تو ورب کو پہچاننے کا طریقہ آپ مجھے کون بتائے گا؟ جی شاباش, جلدی جلدی ہینڈ ریز ہونے چاہیے تاکہ ہم جلدی سے آگے چلیں گے. جی محمد موئیز آپ بتائیے بیٹا, کیسے پہچانتے ہیں کسی بھی ورب کو؟ پہلے ابھی میں آپ کو پاسٹ ٹینس کا نہیں پوچھ رہی, ٹھیک ہے. چلیں اشر آپ بتائیے. مس ہم ورب کو ایسے پہچان سکتے ہیں کہ 3 لیٹر بالکل ایک ساتھ آئیں اور سب پہ زبر ہو, تو پھر ایک پاسٹ ٹینس والا ہوگا. اور اگر بالکل ویسا ہی ہو لیکن اس کے سامنے اس کے پہلے یا آ رہا ہو اور پھر بعد میں
اور پھر بعد میں دال آ رہا اور روٹ اس کے لیٹرز نہیں دال نہیں سوری آ رہے وہ جو بعد میں جو آخری حرف ہے ہیں. جیسے کہ یہاں مسجد میں دال ہے اس کے جیسے کہ یہاں یسجدون میں دال ہے اگر اس کے پاس اگر اس میں پیش ہو تو پھر آپ تو پھر یہ وہ سنگولر کا ہاں ہے. اشر آپ نے بالکل صحیح بتایا اور بالکل بیٹا لیکن ابھی ہم آخری والے پہ نہیں جا رہے ٹھیک ہے ابھی ہم چونکہ صرف وربس کو پہچان رہے ہیں نا اور وربس کے بعد ہم پاسٹ ٹینس کو پہچان رہے ہیں تو ہم اینڈ پہ نہیں جائیں گے ہم صرف یہ دیکھیں گے ہمیں پتہ چل گیا روٹ ورڈ سے شروع ہو رہا ہے تو ہم نے فوراً کہہ دیا کہ ورب ہے اور اگر تینوں پہ زبر آ گیا ہم نے فوراً کہہ دیا کہ یہ کون سا ہے پاسٹ ٹینس ہے. اب آپ فصل جدو کو بھی دیکھیے اس میں آپ کو تھرڈ لیٹر پہ پیش نظر نہیں سوری زبر نظر نہیں آ رہا کیوں کیونکہ وہ واو کی وجہ سے چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے. چلیے فرحام آپ بتائیے آپ ورب کے بارے میں کیا بات یاد رکھیں گے. میم ورڈ کے بارے میں یہ ہوگا کہ اگر تینوں کے اوپر فتحہ ہے تو وہ پاسٹ ٹینس ہو گئے اور اگر وہ بالکل جی اور اگر وہ روٹ ورڈ سے ہی شروع ہو رہا ہے تو وہ ورب ہو جائے گا. ورب ہو جائے گا ٹھیک ہے. فرحام ان کو پڑھیے ان ورڈز کو جی پڑھیے ان کے ٹرانسلیشن کے ساتھ. خلقہ ہی کریٹڈ اس نے بنایا میم یہ جعلہ ہے نیکسٹ یہ جعلہ ہے جی جی بالکل صحیح ہے جی جعلہ بالکل ہی میڈ ترکہ ہی لیفٹ کفرہ ہی ڈسبلیو اس نے کفر کیا اس نے انکار کیا. اس نے انکار کیا یا اس نے کفر کیا. نیچے کا نوٹ پڑھیے. These all words show that these are past tense talking about third person singular. یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ تینوں پہ زبر ہے تو آپ کو اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی. صرف یہ بات پتہ نہیں چل رہی کہ وہ پاسٹ ٹینس ہے بلکہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا ہے وہ ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور میل کے بارے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن سنگولر جو ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. جی چلیے بارک اللہ فیکم. میم رابعہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. ابھی ہمارے پاس 5 منٹس ہیں. چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ جزاک اللہ خیر کثیرا. تو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. چلیں اچھا جی چلیں اب میں آپ کو ایک اور لسٹ دکھاتی ہوں جس سے ہمیں اور بھی اندازہ ہوگا. چلیے اب ہم اس کو جلدی جلدی پڑھیں گے. اب آپ جلدی جلدی اپنے ہینڈ ریز کریے اور اس کو پڑھتے جائیے اور اس کا مطلب بھی پڑھتے جائیے. عباد اشر اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے بیٹا. 3 ورڈ پڑھیے. خلقہ اس نے پیدا کیا، جعلہ اس نے بنایا، غفرہ اس نے بخشا. شاباش ویری گڈ. عبد الرحمان طارق نیکسٹ 3 ورڈز پڑھیے بیٹا. یس مس. نیکسٹ 3 ورڈز صبر سے شروع کر کے. صبر اس نے صبر کیا، فتح اس نے کھولا، عبد اس نے عبادت کی. شاباش ویری گڈ. حاشر رضوان بیٹا اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے نیکسٹ 3 ورڈز پڑھیے. رفع اس نے بلند کیا، حشر اس نے اکٹھا کیا اس نے اکٹھا کیا، یعنی اس نے جمع کیا. ٹھیک ہے. غفلا وہ غافل ہوا. شاباش. اب آپ دیکھیں پہلے ہم اس ہر چیز اس نے سے شروع کر رہے تھے لیکن یہاں پر ہم نے وہ سے شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا تو سب میں ہی آئے گا کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس ہی موجود ہے ہر طرح کی بات کو بولنے کے لیے. لیکن اردو میں جب ہم کرتے ہیں تو کبھی اس کا ترجمہ آپ کہیں گے اس نے جمع کیا اور وہ غافل ہوا. اب یہ جملہ صحیح نہیں لگتا نا، اس نے غافل ہوا وہ غافل ہوا. تو اردو ٹرانسلیشن میں آپ کبھی اس نے سے ترجمہ کریں گے کبھی وہ سے ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. عبد الرحمان عامر بیٹا پڑھیے نیکسٹ 3 ورڈ. اقولا سے. عقلا اس نے عقل سے کام لیا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، جلسہ وہ بیٹھا.
اچھا عبد الرحمان یہ بتائیے بیٹا کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، اور اس سے کیا کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اچھا چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے کہا سجدہ اس نے سجدہ کیا، یہ کس کے بارے میں آپ نے بات کی؟ کیا وہ آپ کے سامنے موجود تھا؟ نہیں نہیں ہے نا، آپ تراویح دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سجدہ کی آیت آئی، امام صاحب نے سجدہ کیا، ڈائریکٹ وہ چلے گئے رکوع سے پہلے سجدے میں، تو آپ نے اپنی امی کو بتایا کہ امی سجدہ اس نے سجدہ کیا، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، اور جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن؟ تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن. اس کا مطلب ہے کہ جب اس طرح کا روٹ ورڈ آئے جس کے اوپر تینوں پہ زبر ہو، اور تو وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوگا؟ وہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہا ہوگا. اچھا کتنے لوگ ہیں؟ اس نے سجدہ کیا، کتنے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایک. تو اس کا مطلب یہ سنگولر ہے. اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ میسکولن یا فیمینن؟ میسکولن. میسکولن. ویری گڈ، شاباش عبد الرحمان عامر. اب آپ دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کو آ رہی تھی، تھوڑا سا آپ نے غور و فکر کیا، اور یہ غور و فکر بھی عبادت ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. محمد ان یاہیا اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، یہاں سے پڑھیے بیٹا. ضربا. ضربا اس نے مارا، دخلا وہ داخل ہوا، خرجا وہ نکلا. ذہبا وہ گیا. اچھا محمد آپ مجھے ایک بات بتائیے، دخلا وہ داخل ہوا، کتنے لوگ داخل ہوئے؟ ایک ہی. ایک ہی داخل ہوا. اور یہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ پرسن؟ دخلا. کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ دخلا وہ داخل ہوا. وہ. ہاں تو وہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے سامنے؟ نہیں. آپ جب اسکول سے آتے ہیں اپنی امی کو اپنے فرینڈس کے بارے میں، اپنے ٹیچرز کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتے نا، تو آپ کس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ امی وہ، امی انہوں نے ایسا کیا، ہے نا. تو وہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں. آپ فرسٹ پرسن ہوتے ہیں، آپ کی امی آپ کی بات سن رہی ہیں، وہ سیکنڈ پرسن ہے، اور جو ہمارے سامنے نہیں ہے وہ تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے. آپ کی امی آپ کے اسکول سے آنے پہ کہتی ہیں ابو یہ کہہ کے گئے ہیں، ابو نے یہ بات بتائی ہے، تو اس وقت ابو کون ہوتے ہیں؟ تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ دخلا وہ داخل ہوا، میل میسکولن یا فیمینن؟ میسکولن. میسکولن. ویری گڈ. تو دیکھیں آپ کو آج کیا کیا پتہ چلا. ایک تو آپ کو پاسٹ ٹینس کی پہچان ہوئی، اور پاسٹ ٹینس بھی وہ والا کہ جو سنگولر ہے، میل ہے اور تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے اب نیکسٹ کلاس میں ہم کیا کریں گے، اس کا ایک ٹیبل یاد کریں گے. اس ٹیبل سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ آج ہم نے تھرڈ پرسن کے بارے میں تو بات کر لی ہے، لیکن پھر فرسٹ پرسن کے بارے میں بات کرنی ہو، یا سیکنڈ پرسن کے بارے میں بات کرنی ہو، یا ہمیں پلورل میں بات کرنی ہو، تو اس کے لیے کون سے ورڈز ہوں گے. اور اس کے لیے ہم ایک ٹیبل یاد کر لیں گے، جس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے. چلیں اب ہم لاسٹ بس یہ دیکھ لیتے ہیں ایک ہماری لسٹ. اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم پاسٹ ٹینس کو بھی دیکھیں گے، اور اس کی کمپیریزن میں اس کا فیوچر یا پریزنٹ ٹینس بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ فیوچر اور پریزنٹ ٹینس کا انڈیکیشن کیا ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ عریف خان آپ بتائیں بیٹا. جی میم، اسٹارٹنگ میں یا تا الف نون. شاباش، یا تا الف نون. اب آج پورا دن آپ نے رٹا لگانا ہے کہ پاسٹ ٹینس ڈائریکٹ اس سے اسٹارٹ ہوگا، روٹ ورڈ کے پہلے لیٹر سے، اور جو پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہے اس میں روٹ ورڈ کے پہلے لیٹر سے پہلے یا تا الف یا نون آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے یعبدو، تعبدو، اعبدو، نعبدو. چلیے عریب آپ اس کو پڑھیں گے بیٹا، دوبارہ سے اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، اور اسی طرح 3 ورڈز پڑھیے. آپ ترجمے کو چھوڑ کے صرف خلق یخلق ایسے پڑھیں گے. خلق یخلق، جعل یجعل، غفر یغفر. یغفر. شاباش. جی اسامہ نیکسٹ 3 words.
فبرا اس نے صبر کیا یصبرو فتحا اس نے کھولا یفتح عبدا اس نے عبادت کی یعبدو. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اور کون پڑھنا چاہے گا؟ محمد منیب آپ بیٹا پڑھیے. نیکسٹ 3 ورڈز ترجمے کو اسکپ کر دیجئے، اس سے آپ کو پیر میں جب آپ یاد کریں گے نا تو آپ کو بہت انجوائے کریں گے اور یاد بھی رہے گا. رفع محمد منیب. جی محمد منیب. ماس خان. ماس خان جی بیٹا پڑھیے 3 ورڈز عبدہ سے. عبد يعبد رفع يرفع حشر يحشر. ویری گڈ، شاباش. اب یہ لسٹ میں آپ کے انشاءاللہ آفیشیل گروپ میں بھیجوں گی، آپ کی ٹیچر آپ کو بھیجیں گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پیئرز میں پڑھنا ہے بار بار، خلق و یخلق. اور پھر جب آپ روٹین کی تلاوت کریں گے تو آپ نے اس میں کیا دیکھنا ہے، انشاءاللہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے آپ اس کو پڑھیں گے، کہاں کہاں آپ کو ورب کی پہچان ہو رہی ہے. بارک اللہ فیکم. اوور ٹو میم رابعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو بھائی بہت ہی مزہ آ رہا ہے گرامر میں الحمدللہ. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آگے دعائیں ان کو کتنی یاد ہیں. کیا خیال ہے کسی دن آپ کا دعاؤں کا بھی سرپرائز ٹیسٹ لے لیں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یا چلیں ایک دفعہ ریویژن کروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو اس دفعہ کی دعائیں ہیں وہ تھوڑی بڑی بڑی ہیں، لیکن آپ جب تک ریوائز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پکی یاد ہو جائیں گی. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بہت ایزی ہے. یہ والی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، تو اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ محمد فرحان آپ اس کو ایک بار پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤتیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق. شاباش، بسم اللہ ارقیق. ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیے جی، اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ دعا کی طرف. اوکے، اب ہمارے ساتھ آج کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے تاکہ میں آپ کو سلیکٹ کر سکوں انشاءاللہ. جی محمد منیب. جب بھی کبھی ہمیں بہت زیادہ سستی آ رہی ہو، یا پھر ہمارا کام کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، یا پھر کوئی غم ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس دعا کو ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو محمد منیب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے، پھر ہم ٹرن دیتے ہیں عباد اشر. جی عباد. جی آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بہت اچھی آ رہی ہے. اوکے الحمدللہ. حسن دانش کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی حسن. جی اسٹارٹنگ سے پڑھیں گے. پہلے ہم تھوڑا سا پارٹ یاد کریں گے، آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تاکہ باقی سب اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ یاد کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک. جی اور یہ دیکھیں ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، زیادہ تر دعاؤں میں اللہم انی اسألک یا اللہم انی اعوذ بک ہوتا ہے. تو اس کو آپ 3 ٹائمز پڑھیے. حسن. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک. شاباش. چلیں آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ تو آسان ہے، آپ کو پہلے سے ہی یاد ہوگا. تھوڑے تھوڑے سے ورڈز کے ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو ہمیں بہت ایزی لگے گی یہ دعا، ٹھیک ہے؟ من الہم والحزن. من الہم والحزن.
من शाबाश। الهم والحزن من الهم والحزन जी, हम का क्या मतलब होता है? चलिए शुरू से ट्रांसलेशन भी देखते हैं ताकि समझ आए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। जी, इन्नी, बेशक मैं, ठीक है। आऊदु बिका, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, चाहती हूँ। मिनल हम्मी, हम का मतलब क्या है? फिक्र, ठीक है, फिक्र से, और गम से, ठीक है। चलें, इतना पार्ट अब दोबारा से पढ़िए हसन, शुरू से पढ़िए अल्लाहुम्मा से वल हज़नी तक। اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن गुड, 3 टाइम्स पढ़िए इसको देख के। اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن शाबाश। देखिए इसमें कुछ चीजों से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। सबसे पहले उसमें क्या है? फिक्र और गम, हम वल हज़न, ठीक है। चलिए अब निशानी रख लीजिएगा, मिनल हम्मी वल हज़नी। अब इसको बगैर देखे कौन सुनाएगा? सफान, आसिफ। बारकल्लाह, हसन आपने बहुत प्यारा पढ़ा है। जी सफान, बगैर देखे। Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والحزن والعجل والكسل والجبن والضلع والبخل والضلع الدين وغلبة الرجال. माशाल्लाह सफान, आपकी ट्रेन तो भाग गई, मैं पकड़ती रह गई आपको, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत स्पीड से पढ़ा। बस हम इसको थोड़ा सा एराब के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आपको याद है सफान ये दुआ कि आपने देख के पढ़ी है? याद है, याद है, माशाल्लाह। ये तो मुझे इतनी खुशी होती है जब भी कोई दुआ होती है, सफान को फौरन पहले से ही याद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, हमने बाकी सबको याद करवाना है, तो देखते हैं हम थोड़ी सी ट्रिक्स ऐसी करते हैं ताकि सबको याद हो जाए, ठीक है सफान। आगे चलते हैं। ओके, ये किसने लिखा है? मिस मी प्लीज, हम उनको चूज कर लेते हैं। माज खान, जी माज। चले आगे चलते हैं। वल अर्जिजी वल कसली, वल आज्जी वल कसली, जी 3 टाइम्स पढ़िए इसको। वल आज्जी वल कसली, वल आज्जी वल कसली, वल आज्जी वल कसली। वेरी गुड। अच्छा, वल अजिजी, आजिजी से, वल कसली और सुस्ती से। सुस्ती को क्या कहते हैं? कसल। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सुस्त हो रहा है, किसको नींद आ रही है। आपने एक्टिव हो जाना है क्योंकि इसके बाद आपका क्विज आने वाला है, ठीक है जी। एक दफा मैं चाहूंगी कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़िए जी। माज खान, माज कहाँ चले गए? हमारे साथ अभी मौजूद थे जी माज। O Allah, I seek refuge in you from worries and grief, and from helplessness and laziness, and from cowardice and miserliness. ओके, बस यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमने लेजीनेस तक पढ़ा है। आगे चलते हैं। वल जुबनी वल बुखली, वल जुबनी वल बुखली, वल जुबनी वल बुखली, वल जुबनी वल बुखली। ठीक है। जुबन किसको कहते हैं? बुज़दिली को, ठीक है। हम किसी को आराम से कहते हैं नहीं बहुत बुज़दिल है, डरपोक है जी। वल बुखली, और बुखल क्या है? बुखल तो आप सबको पता है, कंजूसी। चलिए इसकी इंग्लिश पढ़िए, वल जुबनी वल बुखली की। And from the cowardice and miserliness. ओके, बस यहीं तक हम रखते हैं जी। अब हम किसको टर्न देते हैं? मोहम्मद अतीक को। जी मोहम्मद अतीक, अब आप इस पार्ट को जहां तक हमने याद किया है इसको 3 टाइम्स देख के पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका से। ओके। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जबनी वल बुखली वज़ल्ला। ठीक है, यहीं तक रखें बेटा जी। इसको पढ़ेंगे वल जुबनी, जीम के ऊपर पेश है, ठीक है। तो अब कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम हज़न, अज्ज़, कसल, जुबन, बुखल, ये हमने इसको याद करना है।
ٹھیک ہے محمد عتیق دوبارہ سے پڑھیے, صرف وہ ورڈ جو میں نے ابھی پڑھے ان کو ریپیٹ کیجیے. الہم, پہلے سب سے پہلے الہم. یس میم. جی شروع سے دیکھیں, من الہمی تو پہلے ہم پڑھیں گے. من الہمی حزنی عجزی کسلی جبنی بخلی ذل. جی بس یہیں تک رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا کرتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا کریں لیکن پورا اچھی طرح یاد کریں, اور سب کے ساتھ ال لگے گا, ٹھیک ہے. الہمی, الحزنی, العجزی, الکسلی, الجبنی, البخلی. چلیں شروع کے 3 ورڈز کون سنائے گا بغیر دیکھے؟ عباد اشر, کیونکہ یہ یاد ہو گئے تو ہمیں پوری دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ویری گڈ عتیق, آپ نے بہت پیارا پڑھا ہے. جی عباد. اللہم انی اعوذ بک من وہ الہم. ورڈ پڑھنے عباد جو میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر لے کر آئی ہوں, جو ابھی ریپیٹ کر رہے تھے نا ہم, بس وہی ورڈز یاد کرنے. الہمی, مس میرے پاس اسکرین نہیں آ رہی. اچھا آپ کو اسکرین نہیں آ رہی, اور کسی کے پاس مے بی آپ کے نیٹ ایشو تو نہیں ہے کہیں؟ آپ کے پاس قرآن میں وہ ہے قرآن میں کی بک یا ایپلیکیشن؟ چلے آپ میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے, ٹھیک ہے. من الہمی, من الہمی والحزنی, والحزنی. ٹھیک ہے, ان 2 ورڈز کو یاد کریں, من الہمی والحزنی. من الہمی والحزنی, من الہمی والحزنی, من الہمی والحزنی. شاباش عباد, ویری من گڈ. اشر الہمی آصف, والحزنی. ویری گڈ. جی اشر. مس مجھے الحمدللہ ویسے پوری دعا یاد ہے. ماشاء اللہم اللہ. انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وطلاع الدین وغلبۃ الرجال. الحمدللہ. اشر آپ نے کیسے یاد کیا؟ مس ایک دفعہ میرے اسکول کے نازلہ میں آیا تھا, اس لیے میں نے ویسے ہی یاد کر لیا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت پیارا آپ نے سنایا. نیکسٹ اسید انصاری. جی اسید, نیکسٹ 2 ورڈز آپ یاد کروائیے. والعجزی والکسلی. جی اسید. والعجز والکسل. گڈ. آگے کے بھی 2 ورڈز. والعجز والکسل والجبن والبخل. ٹھیک ہے شاباش. بس اب یہیں تک رکھیں گے. آپ نے یہ 6 ورڈز کو یاد کرنا ہے, چلتے پھرتے گھر میں بار بار پڑھیں, اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. پھر نیکسٹ ٹائم ہم آگے کی دعا یاد کر لیں گے, اور اگر آج کلاس میں ہمیں اینڈ میں ٹائم ملا تو ہم دعا کو کمپلیٹ بھی کر لیں گے. چلیے جی, آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اور میں آپ کو بس ایک ٹپ دینا چاہوں گی کوئی اسٹارٹ ہونے سے پہلے, کہ آپ لوگ غور سے کویشچن کو دیکھیے گا. بہت ہی ایزی کوئز ہے, اور آپ کو بہت آپ انجوائے کریں گے اگر آپ دھیان سے دیکھ کے, اور پارٹیسپیٹ سب کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو آپ انجوائے بھی کریں گے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج سب ون کریں. اوور ٹو میم سمینہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everybody is excited for the quiz and the time has begun inshallah. دعا کر لیجئے اپنے اپنے دلوں میں, اور جیسے کہ میم رابعہ نے آپ لوگوں کو ایک ٹپ دی ہے, سب نے دیکھ کے سوچ کے پھر ہینڈ ریز کرنا ہے, ٹھیک ہے. G1, it is not your turn this time, okay? I'm going to call out G3 first. ہم نے تھوڑا سا ٹویسٹ کیا ہے اس بار, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بیٹا, کیپ یور مصحف ود یو. آئی ریپیٹ, کیپ یور مصحف ود یو. اپنے پاس اپنا قرآن رکھ لیجئے. اوکے اسٹارٹ کرتے ہیں. G3 سے کریں گے ہم اسٹارٹ انشاءاللہ. سو G3 گیٹ ریڈی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
جی ہم سٹارٹ کریں گے تلاوت سے. GG3 آر یو ریڈی؟ آیت نمبر 73 نکال لیجیے اپنے مصحف سے. اوکے. Usaid and Muhammad Hamza, you both are going to get a chance because I saw these hands so fast. جی Usaid سٹارٹ کریں بیٹا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض إنا سارقين. بارک اللہ. آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی تھی. لینفسدہ سے دوبارہ سے اٹھائیے اور کمپلیٹ کریں آیت دوبارہ. لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بارک اللہ. ویری بیوٹیفل. ماشاء اللہ. جی who was the other one? It was Hamza. Hamza, you still have the chance, my son. Recite the same ayah. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بارک اللہ. ماشاء اللہ. We have so amazing boys with us, spending their precious time with Quran. MashaAllah. Ji, word meanings. 4 boys. I want 4 hands. Okay. Jahazahum. Ji Arib. Yes, my son. उसने तैयार करके दिया उन्हें. بارک اللہ. ویری گڈ. اس نے تیار کر کے دیا. Should I do next one also? کر کے دیا. لاسٹ بتائیے ہم کا کیا کیا آپ نے؟ انہیں. بارک اللہ. No, next one, not you. Let's give chance to another friend. Hassan Adil. Yes, my son. حسن. حسان. جی بیٹے. جی بیٹا. بجہازہم. بجہازہم ان کا سامان. ان کا سامان. ویری گڈ. ماشاء اللہ. جی فرحان یو آر نیکسٹ. اذنا. میم مجھے مؤذن کا آتا ہے. مؤذن کا آتا ہے. چلے مؤذن کا کر لیں. The caller. ٹھیک ہے. An announcer. ٹھیک ہے. بارک اللہ. جی Okay, all hands down first, and I want 1 hand for Azana. Ji Arib. Pukara. Pukara. Very good. آگے چلتے ہیں. Question 3. Okay, now it's up to you. English translation or Urdu translation. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. دیکھ لیں پہلے غور سے. بہت اوور ویلم نہیں ہونا ہے. Your group, you have a group responsibility on you. Okay. Ahmad Hussain. Yes, my son. Yes, miss. Do you know what I'm asking? Yes. تو پھر ٹرانسلیشن کر دیں. قالوا. They said. وَأَقْبَلُوا. وَأَقْبَلُوا. Turning towards. عَلَيْهِمْ. Them. Keep going, keep going.
ماذا تفقدون؟ ماذا تفقدون? Hmm. What is it you missed? Barakallah. You managed to do it. What is it you miss? Barakallah, bete. Okay. Let's move on. Okay, very easy peasy. Okay. استخرجها. इसने निकाल दिया उसे या उसने निकाल दिया तुम्हें? उसैद अंसारी. जी बेटा उसैद. जी इसका कौन सा होगा वाला करेक्ट है? फर्स्ट फिर वाला, से. उसने निकाल दिया उसे. बारकल्ला, वेरी गुड उसैद. नेक्स्ट ज़ाइमुन. काहिन या जामिन? उज़ैर हुसैन. Shamin. बारकल्ला, माशाल्लाह, वेरी गुड. G3, excellent job. G2, get ready. Okay, मुसहफ निकालिए. Make sure you are reading it from मुसहफ. Asrar Ahmed, do you have मुसहफ with you, bete? Open your mic and let me know. Miss, I am opening the. What? नहीं है? Miss, I am opening the. अच्छा, okay. Is there anybody who is ready? Muhammad Atiq Gul. Okay. Okay, Muhammad Atiq. Yes, ma'am. जी बेटा, मुसहफ से पढ़िएगा. I repeat. Yes. قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. MashaAllah, I'm super proud of you. Very good. You managed very well. Okay. Who was opening the Musaf? Asrar, you were opening the Musaf. Have you managed? Ji Asrar, open your mic and read. Okay, I miss. can't miss you, bete. قالوا جزاؤه من وجد في رحله وهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. बारकल्ला. इसको दोबारा पढ़िएगा. قالوا جزاؤه, आगे से पढ़ें. थर्ड वर्ड से उठाएं दोबारा से. قالوا جزاؤه وجد. ठीक है, वो जी दा, ये देख के पढ़ना है हमें. ठीक है. बारकल्ला. जी बेटे. Let's move on to the next question. जी. Word meanings bi'awiyatihim. Munib. जी बेटा. उनके पहलों से. बारकल्ला, very good. Bi'ai, Mohammad Ahmad. The bag. Very good. Yes, the bag. Usama Mahmood. Next, akhahu. भाई. सिर्फ भाई. थोड़ा आगे पीछे कुछ लगाओ. भाई उसका. ओके. अपने भाई को. ठीक है. और his brother. All right. Let's move on. Akhuka. Maaz Khan. Your brother. Very good. You managed well. Okay. Urdu or English translation.
Atiq, you were ready and you pulled your hand back. The same hands, any more, any new? Abdul Rahman. Yes. Abdul Rahman. जी बेटा. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. जी बेटा. نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجاتن درجات من جس کے نشاء ہم چاہتے ہیں فوقا اور اوپر کلی ہر ذی علم علم والے کے علیم ایک خوب علم والا ہے. Barakallah. I feel you are going to be future teacher. Very nicely done. Let's move on. Okay, I want 2 boys. Someone new, please. G2. Come on. آپ کی ریکویسٹ پہ ہم نے الگ الگ گروپس کا کوئز لیا ہے ورنہ پھر وہی ہوگا سب کا ایک ساتھ ہوگا اور کوئی ریزلٹ نہیں بنے گا. No new hand? Okay. Munib, take charge of your group. Ayyatuha al-'ayru. جی کون سا کریکٹ ہے؟ اے قافلے والو. بارک اللہ. یس، اے قافلے والو. شاباش. اوکے اسرار احمد. سو مینی ہینڈز اپ. کدنا تدبیر کی ہم نے یا تدبیر کی اس نے؟ ہم نے. ویری گڈ. اب تو یہ بہت ہی ایزی ہو گیا بیکاز یو آر لرننگ پوٹنگ ایفرٹ. جی جیون. کم آن جیون. آپ کو پیشنس کا بھی اجر ملے گا. حسن دانش اسٹارٹ تلاوت بٹ مصحف. جی بیٹا. Okay. If you're not ready, I'm choosing someone else, my son. Hello. I can't hear you. The voice is breaking. جی اب آ رہی ہے. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Okay. The voice is breaking too much. All right. Someone was crying here. Safan, take the chance. Safan. Okay. Ashar Asif. Yes, miss. جی بیٹا. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. MashaAllah. Very beautiful. Okay, word meanings. All right, Muhammad Tasbih and hand dropped. That is why I always say look at the question first. پہلے آپ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد کوشچن دیکھتے ہیں پھر فریک آؤٹ کر جاتے ہیں. چلیں حمزہ عارف. نفقدو. نفقد we must miss. Pardon بیٹے, I didn't hear you. Say it again. نفقدو. We miss. Okay. ہم گم پاتے ہیں نا. We are missing. بارک اللہ. تفقدون. معاذ خان. تفقدون. Miss تفقدون, you miss. بارک اللہ. Ma'am Faraz has just put so much effort, so don't let her down. All right, lasariqun. Any new hand? Come on boys, G1.
Only 2 children are taking charge of the group. This is unfair. Okay, Safan. Yes, my son. जी बेटा, Safan. Yes, teacher. जी बेटा, third one. Translate. Teacher, can you hear me? जी बेटा, I can hear you. Teacher, البتة چور ہے. Chor. چور ہو. Barakallah, you managed. You saved the group. Very good. Yes. Last one. Sariqeen. Again, same 3 hands. Hamza, Arif. Thieves, miss. Thieves. Very good. Okay, boys. Let's move on. English or Urdu translation. No one else? Who is this please me? Can this please me answer? Okay. Ashar is the only one. Ashar. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. जी बेटे. Ashar, unmute yourself. Yes, miss. जी बेटा. Qalu, they said, Fama, then what? Jaza'uhu, the recompense of him, in, if kuntum, you are kazibin, liars. Barakallah. Very good. Your teachers must be proud of you. Last question. Thank God I got a new hand. Okay. Awa. G. Hassan Rizwan. Is it the name? G. Hassan. उसने जगह दी या तुमने जगह दी? Come on. Choose the correct one. Faster. मिस उसने जगह दी. पक्का? Yes. No. Correct. Correct. Very good. G. Please me. As-siqaya. G. Please me. You don't have a name? Pyala. Pyala. Tell me your name. And mute. All right. Okay. Maz. This was Maz. Barakallah feek. You all did a wonderful job. MashaAllah. But the whole group should be participating. हमें मुश्किल हो जानी चाहिए कि हम किसको choose करें. ठीक है? Very nicely done. I am proud of you and I'm sure your teachers are proud of you. Barakallah feek. Okay. अब ऐसा करते हैं कि हम मैम राबिया हमारे साथ रेडी हैं या नहीं है? I think she needs some time. जब तक मुझे कोई जल्दी से आज की दुआ सुना सकता है? आज जो दुआ मैम राबिया ने हमें याद कराई है वो कौन सुनाएगा? I have learned these names. Okay. Ma'am Rabia is ready and we are running short of time. So let's go to Ma'am Rabia first. जी Barakallah अल्हम्दुलिल्लाह. feek. Over to Ma'am Rabia. जज़ाकल्लाह मैम समीना, आज तो बहुत ही मजा आया. सबसे ज्यादा मुझे अच्छा क्या लग रहा था कि माशाल्लाह सब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और हर ग्रुप ने बहुत अच्छी कोशिश की. G3 ने भी आज बहुत इम्प्रेस किया. G2 तो माशाल्लाह हमेशा हैंड रेस करता है. G1 के भी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हमारे मौजूद थे, तो एक जबरदस्त एनर्जी मिल रही थी और दिल भी नहीं कर रहा था कि हमारा जो क्विज है वो एंड हो. अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? मैं इंशाल्लाह स्क्रीन जब तक शेयर करती हूँ. मुझे बताएं कि आज आपको क्या लगता है क्विज कैसा रहा? क्या चीज आसान थी, क्या चीज मुश्किल थी, क्या चीज मजे की थी? अशर आसिफ आप बताएंगे? जी. मिसाज का कुछ तो बहुत ज्यादा इजी था, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा था.
بالکل بھی مشکل نہیں لگا الحمدللہ. کیا چیز سب سے ایزی لگی؟ دیکھیں میم سمنا کتنا ماشاءاللہ زبردست آپ کو انٹرسٹنگ کوئز آپ کے سامنے لے کر آتی ہیں کہ آپ لوگ کا خود بخود دل کرتا ہے الحمدللہ. ان کا سٹائل بھی بہت پیارا ہے اور آپ سب نے بہت ماشاءاللہ اچھی طریقے سے ہینڈ بھی ریز کی اور آنسرز بھی بہت اچھے کیے تھے. صرف ایک چھوٹا سا میں بتا دیتی ہوں، جیسے مؤذن ان کا ترجمہ ہے ایک پکارنے والا، ٹھیک ہے، یعنی مؤذن کون ہوتا ہے؟ پکارنے والا، ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ تھوڑا سا اور آگے تھا نف قیدو جو آ رہا تھا وہ ہے ہم گم پاتے ہیں، وی آر مسنگ، ٹھیک ہے، وی مس نہیں ہے. تو میں اب اناؤنس کر دیتی ہوں گروپ 2 کے، چلیں گروپ 3 سے سٹارٹ کرتے ہیں. گروپ 3 کے ماشاءاللہ آؤٹ آف 8 ٹوٹل 7 مارکس ہیں الحمدللہ. گروپ 1 کے 7.5 ہیں ماشاءاللہ. اور گروپ 2 جو ہیں ان کے الحمدللہ پورے کے پورے 8 مارکس ہیں. تو لیکن بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے فرق تھا، لیکن میرے خیال سے آج آپ سب ونر ہیں کیونکہ آپ نے دل خوش کر دیا، آپ سب نے حصہ لیا اس کے اندر اور بہت ہی پازیٹیو وائبس آئیں آج. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دل سے دعا ہے کہ اسی طرح آپ سب نے محنت کرنی ہے. چلے ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.